السلام علیکم دوستوں، آج ہم سیر کرنے والے ہیں ایک ایسی سرزمین کی جس کا نام آتے ہی ہمارے بزرگوں کی آج بھی آنکھیں نم اور دل خون کے آنسو روتا ہے۔ 1947 میں جس کلمے کی بنیاد پر ملک بنا تھا وہ 25 برس بھی پورے نہ کر سکا اور ملک کا دایاں بازو انڈیا کے پار 2000 کلومیٹر کے فاصلے پر تھا۔ مشرقی پاکستان انڈین فوج کی مدد سے علیحدگی حاصل کر لی اور ایک نیا ملک وجود میں آ گیا۔ اس ملک کو بنانے میں کردار ادا کرنے والوں کے ساتھ کیا ہوا، ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیں، اور اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو info@zara کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کو بھی پریس کر دیں تاکہ ہماری ہر آنے والی نئی ویڈیو آپ تک بر وقت پہنچتی رہے۔ 16 دسمبر 1971 وہ دن تھا جب اسلامی جمہوریہ پاکستان کے نام سے پہچانا جانے والا خطہ عوامی جمہوریہ بنگلہ دیش بن کر نئی شناخت اختیار کر گیا۔ سبز ہلالی پرچم کا نصف حصہ سبز ہو کر اس میں چاند ستارے کی جگہ سرخ خون آلود سورج نے لے لی۔ محترم ناظرین، اگر اس کی تاریخ سے پردہ اٹھایا جائے، 1947 میں جب تقسیم ہند ہوئی تو مسلم اکثریت والے علاقے پاکستان میں شامل ہو گئے۔ اس خطے کا نام مشرقی پاکستان اور مغربی پاکستان تھا اور یہ اسلامی دنیا کا سب سے بڑا ملک تھا۔ مشرقی اور مغربی پاکستان کا فاصلہ 1600 کلومیٹر تھا۔ نسلی امتیاز اور حکمرانوں کی نااہلی اور دشمنوں کی دشمنی اس سانحے کی وجہ بنی۔ شیخ مجیب الرحمان صوبہ بنگال کے ضلع گوپال گنج کے گاؤں تنگی پورہ ذیلی میں پیدا ہوا تھا۔ اس کا والد شیخ لطیف الرحمان کورٹ کلرک تھا۔ قیام پاکستان کے بعد اس نے ڈھاکہ یونیورسٹی میں قانون کے شعبے میں داخلہ لیا، لیکن 1949 میں اسے کالج سے نکال دیا گیا۔ اس پر الزام تھا اس نے درجہ چہارم کے ملازمین کو یونیورسٹی کے خلاف احتجاج پر اکسایا۔ صدر یحییٰ خان نے دسمبر 1970 میں الیکشن کروائے۔ الیکشن میں مشرقی پاکستان کی 162 اور مغربی پاکستان کی 138 سیٹیں تھیں۔ مشرقی پاکستان کی آبادی زیادہ تھی۔ شیخ مجیب الرحمان نے مشرقی پاکستان سے کلین سویپ کیا، 162 میں سے 160 سیٹیں جیتی اور مغربی پاکستان سے پیپلز پارٹی کے سربراہ ذوالفقار علی بھٹو نے 81 سیٹیں حاصل کیں۔ ملک کا وزیر اعظم شیخ مجیب الرحمان کو ہونا چاہیے تھا، لیکن ذوالفقار علی بھٹو ایسا نہیں چاہتا تھا۔ یحییٰ خان نے قومی اسمبلی کا اجلاس بلایا، لیکن بھٹو نے اپنے ارکان کی اسمبلی اجلاس میں شامل ہونے کی صورت میں ان کی ٹانگیں توڑنے کی دھمکی دی اور نعرہ لگایا، ادھر تم ادھر ہم۔ 16 دسمبر 1971 وہ دن تھا جب سقوط ڈھاکہ ہوا۔ شیخ مجیب الرحمان بنگلہ دیش کا بابائے قوم بن گیا۔ تاریخ میں ملک ٹوٹتے رہے، سلطنت بکھرتی رہی، لیکن ایسا تاریخ میں پہلی بار ہوا کہ ملک توڑنے والوں کا انجام اس قدر بھیانک اور ایک جیسا ہوا۔ یہ اپنے ملک کے طاقتور ترین حکمران تھے، ان کے اپنے محافظوں نے ان کی جانیں ہتھیا لیں۔ 1 سال بعد یحییٰ خان ذلت و رسوائی کے ساتھ خوفزدہ قیدی کی موت مر گیا۔ 15 اگست 1975 کو ڈھاکہ میں شیخ مجیب الرحمان کو اس کے خاندان سمیت قتل کر دیا گیا۔ اس کی لاش 2 دن تک اس کے گھر کی سیڑھیوں پر پڑی رہی۔ صرف اس کی بیٹی حسینہ واجد زندہ رہی کیونکہ وہ اس وقت لندن میں زیر تعلیم تھی۔ 4 اپریل 1979 کو ذوالفقار علی بھٹو کو پھانسی چڑھا دیا گیا اور اندرا گاندھی 1984 میں اپنے محافظوں کے ہاتھوں قتل ہو گئی۔ چین، انڈیا، امریکہ، انڈونیشیا، پاکستان، نائجیریا اور برازیل کے بعد اگر دنیا میں کسی ملک کی زیادہ آبادی ہے تو وہ ملک بنگلہ دیش ہے۔ جنوبی ایشیا میں بھارت کے بعد اگر کوئی دوسری بڑی معاشی طاقت ہے تو وہ بنگلہ دیش ہے۔ دنیا کے بہت ہی کم ملک ایسے ہیں جہاں 1 سال کے دورانیے میں 3 دفعہ چاولوں کی فصل کاشت ہوتی ہے۔ جو ملک سال میں 3 دفعہ چاول پیدا کرنے کی صلاحیت رکھتے ہیں وہ ملک اپنے رقبے کے اعتبار سے کافی بڑے ہیں، جیسے انڈیا، انڈونیشیا اور چین، جبکہ ایک ایسا ملک جس کا مکمل رقبہ 1,48,460 مربع کلومیٹر ہو اور اپنے رقبے کے اعتبار سے وہ دنیا میں 94 نمبر پر گنا جاتا ہو اور اس میں سے بھی 18,290 مربع کلومیٹر رقبے پر پانی پھیلا ہو اور سال میں 3 بار چاول بھی پیدا کرے اور دنیا میں چاول پیدا کرنے والے ملکوں میں تیسرے بڑے ملک کے طور پر جانا جاتا ہو، اس ملک کو کہتے ہیں بنگلہ دیش۔ 1971 میں آزادی کے بعد ملکی حالات بد سے بدتر ہوتے چلے گئے، یہاں تک کہ ان کی اپنی کرنسی بھی کوئی ویلیو نہیں تھی، تو یہاں پاکستانی روپے پر بنگلہ دیشی سٹیمپ لگا کر کرنسی کو استعمال کیا جاتا رہا۔ کچھ عرصے کے بعد بھارتی پرنٹنگ پریس پر بنگلہ دیشی ٹکے چھپنے لگے تو سیکیورٹی رسک کی وجہ سے یہ بھی روکنا پڑا۔ اس کے بعد بنگلہ دیشی ٹکے پرنٹ کرنے کا ٹھیکہ ایک برطانوی کمپنی کو دیا گیا، یعنی بنگالی کرنسی ماضی میں ٹکے کی بھی نہیں تھی، لیکن آج اس کے برعکس ہمارا پاکستانی روپیہ ٹکے کا بھی نہیں ہے۔
दोस्तों, वर्ल्ड बैंक की एक रिपोर्ट के मुताबिक जब 16 दिसंबर 1971 को बांग्लादेश ने पाकिस्तान से आज़ादी हासिल की थी तो बांग्लादेश उस वक्त दुनिया का दूसरा सबसे गरीब मुल्क था। लेकिन आज बांग्लादेश जनूबी एशिया की दूसरी जबकि एशिया की 10वीं सबसे बड़ी मुआशी ताकत है और पाकिस्तान का इस फहरिस्त में नंबर 17वां है। पाकिस्तान कैसे टूटा, बांग्लादेश कैसे वजूद में आया, ये तारीख का एक ऐसा पहलू है जिस पर मैं खुलकर बात नहीं करना चाहती। अलबत्ता बांग्लादेश के माजी की मुख्तसर सी तारीख आपको बताते हैं कि बांग्लादेश में इंसानी आबादकारी के 20,000 साल पुराने आसार मिले हैं। ईसाईयत से ज्यादा ये मुल्क हिंदू मजहब के ज्यादा करीब रहा है। 8वीं सदी ईस्वी में अरब ताजरों ने यहाँ अपनी तिजारत और अपने अखलाक से मकामियों को मुतासिर किया और इस खित्ते में इस्लाम के पैरोकार दिन ब दिन बढ़ते चले गए। 1757 की जंग में बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला की क़यादत में बरतानवी ईस्ट इंडिया कंपनी यानी बरतानियों के साथ मुकाबला किया। इस जंग में हारने की सबसे बड़ी वजह ये थी कि अंदरूनी हमदर्दियां बरतानियों की तरफ हो चुकी थीं। ये वही जंग थी जिस जंग में मीर जाफर, जो नवाब सिराजुद्दौला की फौज का सिपहसालार था, इसने इस जंग में गलत हिकमत अमली की वजह से नवाब को हरवाया था, जिसके बाद मीर जाफर को बंगाल का तख्त दे दिया गया था। अंग्रेजों के बाद ये इलाका 2 हिस्सों में तकसीम हो गया। कुछ बंगाल के हिस्से पर हिंदू अक्सरियत होने की वजह से ये इलाका हिंदुस्तान का हिस्सा करार पाया, जबकि दूसरा हिस्सा मशरिकी पाकिस्तान कहलाया और फिर पाकिस्तान टूटा। बांग्लादेश आज़ाद हुआ पाकिस्तान की गुलामी से और यहीं पर हम तारीख को दफन कर देते हैं, क्योंकि हम जितना इसको खरोचेंगे जख्म तो खुद पर लगेंगे। दोस्तों, बांग्लादेश के बारे में अगर दिलचस्प हक़ाइक़ की बात की जाए तो ये 91% मुस्लिम आबादी के साथ इंडोनेशिया और पाकिस्तान के बाद ये तीसरा बड़ा इस्लामी मुल्क है। बांग्लादेश में अगर इस्लाम के बाद कोई दूसरा बड़ा मजहब है तो वो हिंदुइज्म है, जबकि बुद्ध और मसीही आबादी इस मुल्क में ना होने के बराबर है। 169.4 मिलियन अफराद की आबादी के साथ बांग्लादेश इस वक्त पूरी दुनिया में आबादी के हवाले से 8वें बड़े मुल्क के तौर पर माना जाता है। मुल्क की सरकारी जबान बंगाली है। बंगाली न सिर्फ मुल्क की सरकारी जबान है बल्कि 98% आबादी की मादरी जबान भी बंगाली है। बंगाली के अलावा इस मुल्क में बर्मीज और उर्दू जबानें भी बोली जाती हैं। मुल्क का सरकारी नाम पीपल्स रिपब्लिक ऑफ बांग्लादेश है, जिसका मतलब है बंगाल में बसने वाले लोगों की सरजमीन। बांग्लादेश की सरकारी करेंसी टका है। इसका 1 टका आज की तारीख में 2.56 पाकिस्तानी रुपयों के बराबर माना जाता है। दोस्तों, बांग्लादेश अपनी हुदूद सिर्फ 2 मुल्कों के साथ साझी करता है। एक इंडिया से, जो मुल्क के साथ लगभग 95% लैंड बॉर्डर साझा करता है। दूसरा बर्मा से, जो सिर्फ 5% लैंड बॉर्डर के साथ जुड़ा हुआ है। बांग्लादेश नेपाल से महज 27 किलोमीटर, भूटान से महज 40 किलोमीटर और चीन से सिर्फ 60 किलोमीटर की दूरी पर वाक़या है। दुनिया का 5वां बड़ा बॉर्डर बांग्लादेश का है, जो 3 अतराफ से भारत के साथ मिला हुआ है। दोस्तों, बांग्लादेश इस वक्त दुनिया का 5वां गुंजान आबादी वाला मुल्क माना जाता है। बांग्लादेश इस वक्त दुनिया में चावल की पैदावार में तीसरा, प्याज की पैदावार में 9वां, लहसुन की पैदावार में तीसरा, आलू की पैदावार में 7वां, गोभी की पैदावार में 9वां, कद्दू की पैदावार में 16वां, आम की पैदावार में 9वां, पपाया की पैदावार में 15वां और नमक की पैदावार में 24वां बड़ा मुल्क माना जाता है। बांग्लादेश इस वक्त दुनिया का दूसरा बड़ा टेक्सटाइल इंडस्ट्री रखने वाला मुल्क है। बांग्लादेश की टेक्सटाइल इंडस्ट्री के बढ़ने की एक वजह पाकिस्तान का मुआशी निज़ाम भी है। चंद साल पहले जब पाकिस्तान में टेक्सटाइल सनत अपने आखिरी अय्याम गिन रही थी तो बांग्लादेश ने इन्वेस्टर्स को टैक्स और बिजली के बिलों में छूट देकर अपने मुल्क खींच लिया और सैकड़ों की तादाद में टेक्सटाइल इंडस्ट्री पाकिस्तान से बांग्लादेश मुंतकिल हो गई थी, जिसका आज बांग्लादेश को फायदा और पाकिस्तान को नुकसान उठाना पड़ रहा है। बांग्लादेश इस वक्त दुनिया का 8वां बड़ा मोबाइल यूज करने वाला मुल्क, 9वां बड़ा इंटरनेट इस्तेमाल करने वाला मुल्क और 10वां सबसे ज्यादा फेसबुक इस्तेमाल करने वाला मुल्क माना जाता है। बांग्लादेश का शहर ढाका दुनिया में पर्सन की सबसे बड़ी मंडी मानी जाती है। ये ढाका शहर न सिर्फ बांग्लादेश का दारुल हुकूमत है बल्कि 1 करोड़ 2 लाख अफराद की आबादी के साथ दुनिया का 7वां बड़ा आबादी वाला शहर भी माना जाता है। बांग्लादेश दुनिया में साइकिल रिक्शे के हवाले से सबसे पहले नंबर पर गिना जाता है। बांग्लादेश के छोटे से छोटे और बड़े से बड़े हर शहर में आपको और कुछ मिले ना मिले लेकिन हर तरफ सड़कों पर दौड़ते साइकिल रिक्शे जरूर मिलेंगे। बंगाली कौम दुनिया की मेहनती तरीन कौमों में से एक कौम मानी जाती है।
آپ دنیا کے کسی بھی ملک میں چلے جائیں، یہ لوگ اپنی محنت سے اپنے ملک کا نام روشن کر رہے ہیں۔ دوستوں، بنگلہ دیش میں ایک سال کے دوران لگ بھگ 28 لاکھ غیر ملکی ٹورزم کی غرض سے داخل ہوتے ہیں، جن سے بنگلہ دیش ملین آف ڈالر کما رہا ہے۔ ٹورزم انڈسٹری بنگلہ دیش کی کل ملکی پیداوار کا 3% مانی جاتی ہے۔ +880 اس ملک کا کالنگ کوڈ ہے اور .bd اس ملک کا کنٹری ڈومین نیم ہے۔ دوستوں، بنگلہ دیش میں کم و بیش 700 چھوٹے بڑے دریا بہتے ہیں۔ دنیا میں سب سے گنجان دریاؤں والا ملک بھی بنگلہ دیش ہے۔ بنگلہ دیش کے بہت سے علاقے ایسے ہیں جہاں پر سڑک نام کی کوئی چیز ہی نہیں۔ ان علاقوں کو ایک دوسرے کے ساتھ انہی دریاؤں نے جوڑا ہوا ہے، جہاں پر پبلک ٹرانسپورٹ کی جگہ کشتیاں اور کاروں کی جگہ پرائیویٹ کشتیاں چلتی ہیں۔ بنگلہ دیش دنیا کا 10واں بڑا مچھلیوں کی پیداوار کرنے والا ملک ہے۔ ایک اندازے کے مطابق بنگلہ دیش کے 1 کروڑ 17 لاکھ افراد کا روزگار مچھلی پکڑ کے بیچنے کے شعبے سے منسلک ہے۔ دوستوں، جیک فروٹ کو بنگلہ دیش کا قومی پھل ہونے کا اعزاز حاصل ہے۔ رائل بنگال ٹائیگر بنگلہ دیش کا قومی جانور ہے۔ آم کا درخت بنگلہ دیش کا قومی درخت ہے۔ میگپی رابن نامی چڑیا بنگلہ دیش کا قومی پرندہ ہے۔ واٹر لیلی کے پھول کو اس ملک کا قومی پھول مانا جاتا ہے۔ کبڈی بنگلہ دیش کا قومی کھیل ہے، جبکہ اس ملک کے سب سے مقبول کھیل کا درجہ کرکٹ کو حاصل ہے۔ ڈھاکہ کو دنیا میں مسجدوں کا شہر مانا جاتا ہے۔ ایک اندازے کے مطابق شہر میں کل مسجدوں کی تعداد 6000 سے بھی زائد ہو چکی ہے۔ دوستوں، چین اور جرمنی کے بعد بنگلہ دیش اس وقت دنیا کا تیسرا بڑا ریڈی میڈ گارمنٹس کی پروڈکشن والا ملک مانا جاتا ہے۔ ایک وقت تھا جب بنگلہ دیش IT کی ایکسپورٹ میں اپنا کوئی خاص مقام نہیں رکھتا تھا۔ آج فری لانسر ورلڈ میں بنگلہ دیش اپنی اہمیت بنا چکا ہے۔ بنگلہ دیش میں لگ بھگ 15 ایئرپورٹس ہیں، جن میں 3 ایئرپورٹس انٹرنیشنل مقاصد کے لیے استعمال کیے جاتے ہیں۔ اس ملک میں 9 بندرگاہیں ہیں جو بنگلہ دیش سے ایکسپورٹ اور امپورٹ کا سامان ایک دوسرے ملک میں ٹرانسفر کے لیے استعمال کی جاتی ہیں۔ بنگلہ دیش دنیا کا تیسرا سب سے بڑا بیچز رکھنے والا ملک مانا جاتا ہے۔ بنگلہ دیش دنیا کے ان ملکوں میں سے ایک ہے جہاں 1، 2 یا 4 نہیں بلکہ سال میں 6 موسم آتے ہیں۔ جیسے ہمارے موسم گرمی، سردی، خزاں اور بہار کے آتے ہیں، بنگلہ دیش میں 2 موسم اضافی ہیں۔ ایک دیر سے آنے والی خزاں ہے اور دوسرا موسم مونسون کا ہے۔ بنگلہ دیش میں تعلیم کی شرح ابھی بھی ترقی کے حوالے سے کم ہے۔ اس وقت بنگلہ دیش میں لٹریسی ریٹ لگ بھگ 75% کے آس پاس ہے۔ دوستوں، آج کی اس ویڈیو میں بس اتنا ہی۔ اگر یہ ویڈیو آپ سب کو پسند آئی ہو تو اس ویڈیو کو شیئر کریں اور ویڈیو کو لائک کرتے ہوئے ہمیں اپنی رائے سے ضرور نوازیے گا۔ آپ سے ملاقات ہوگی بہت جلد ایک نئی ویڈیو کے ساتھ۔ جب تک کے لیے اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ مجھے اجازت دیجیے۔ اللہ نگہبان۔